سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی تھی؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: مٹی سے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کون تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے شوہر کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو کس نبی علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہاں رہنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کے بعد کیا ہوا؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے توبہ کے بارے میں قرآن میں کیا ذکر ہے؟ جواب: انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کا تعلق انسانیت کے کس آغاز سے ہے؟ جواب: وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انسانی نسل کے آغاز سے وابستہ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پر زندگی گزارنے کے لیے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ جواب: نبی اور خلیفہ کا مقام۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی سے کون سی اہم بات معلوم ہوتی ہے؟ جواب: انسان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کس نے بہکانے کی کوشش کی؟ جواب: شیطان نے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کی بات ماننے کے بعد کیا کیا؟ جواب: اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کا اسلامی روایات میں بنیادی مقام کیا ہے؟ جواب: اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور انسانی نسل کی ماں کے طور پر۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہمیں کس چیز کی اہمیت بتاتی ہے؟ جواب: اطاعت، توبہ اور اللہ پر بھروسے کی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کا سب سے اہم تعارف کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور انسانی نسل کی ابتدائی ماں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر کون سی سورت ہے؟ جواب: سورہ مریم۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا علم عطا فرمایا؟ جواب: عیسیٰ کے ناموں کا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دی؟ جواب: 950 سال۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ مل کر کیا تعمیر کیا؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کون تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔
سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس جگہ چھوڑا تھا؟ جواب: کنوین میں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں ہوئی؟ جواب: فرعون کے گھر میں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر نے آخر کار کیا کیا؟ جواب: ایمان لے آئے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ کس کے سامنے ظاہر ہوا؟ جواب: فرعون اور اس کے جادوگروں کے سامنے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس خاص مخلوق پر اختیار دیا؟ جواب: جنات۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی آسمانی کتاب دی گئی؟ جواب: زبور۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کس صفت کے مثال ہے؟ جواب: صبر۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا مانگی؟ جواب: کمنٹ میں پن ہے، جا کر دیکھو اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب: سمود۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب: عاد۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب: مدین۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی مادری زبان کون سی ہے؟ جواب: چینی زبان۔ سوال: انگریزی زبان میں ہفتے کا پہلا دن عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ جواب: اتوار۔ سوال: اردو میں ہفتے کا آخری دن کون سا ہے؟ جواب: ہفتہ۔ سوال: قرآن مجید میں کس سورت کا نام ایک رات پر ہے؟ جواب: سورہ قدر۔ سوال: سورہ قدر میں کس رات کا ذکر ہے؟ جواب: لیلۃ القدر۔ سوال: قرآن مجید میں کس سورت کا نام ایک ستارے پر ہے؟ جواب: سورہ نجم۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا ملک رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ جواب: روس۔ سوال: دنیا کا سب سے چھوٹا ملک رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ جواب: ویٹیکن سٹی۔ سوال: جاپان کس براعظم میں واقع ہے؟ جواب: ایشیا۔ سوال: مصر کس براعظم میں واقع ہے؟ جواب: افریقہ۔ سوال: برازیل کس براعظم میں واقع ہے؟ جواب: جنوبی امریکہ۔ سوال: کینیڈا کس براعظم میں واقع ہے؟ جواب: شمالی امریکہ۔ سوال: آسٹریلیا کس براعظم اور ملک دونوں کے طور پر مشہور ہے؟ جواب: آسٹریلیا۔ سوال: انٹارکٹیکا میں مستقل آبادی کیوں نہیں ہے؟ جواب: انتہائی سرد ماحول کی وجہ سے۔
سوال: قرآن مجید میں کس سورہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت 3۔ سوال: آیت 3 کس سورت میں ہے؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: قرآن مجید میں کس سورت کا نام ایک خاتون کے نام پر ہے؟ جواب: سورہ مریم۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کس غار میں پناہ لی؟ جواب: غار ثور۔ سوال: مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: یثرب۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ جواب: فرعون کی زوجہ اور ایک نیک مومن خاتون تھی۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کون تھے؟ جواب: فرعون۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کس نبی علیہ السلام پر ایمان قبول کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون کے گھر میں کس بچے کی حفاظت کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے کس نے پایا؟ جواب: فرعون کی گھر والوں نے۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کس چیز کی مثال ہیں؟ جواب: ایمان اور ثابت قدمی کی۔ سوال: حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کا دعویٰ مانا تھا؟ جواب: نہیں۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ جواب: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی دعا قرآن مجید کی کس سورت میں بیان ہے؟ جواب: سورہ تحریم۔ سوال: سورہ تحریم میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو کس حیثیت سے مثال بنایا گیا ہے؟ جواب: اہل ایمان کے لیے مثال کے طور پر۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کس ظالم حکمران کے گھر رہتی تھی؟ جواب: فرعون کے گھر میں۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کس بات کے دلیل ہے؟ جواب: ایمان انسان کو ماحول کے اثر سے بلند رکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں کس چیز کی خواہش کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب میں گھر کی۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں کیوں اہم ہے؟ جواب: ان کے ایمان اور دعا کی وجہ سے۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کس نبی علیہ السلام کی پرورش میں سبب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں صفت کیا تھی؟ جواب: مضبوط ایمان۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرعون کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔
سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی دعا میں جنت کے گھر کے ساتھ کس چیز کا ذکر ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب کا۔ سوال: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط رکھنا۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ سوال: حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شوہر کون تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے؟ جواب: مکہ کی وادی پہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کن دو پہاڑوں کو چکر لگائے؟ جواب: صفا اور مروہ۔ سوال: صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی کوشش کس عبادت کی یادگار ہے؟ جواب: صحیح۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا کون سا چشمہ جاری فرمایا؟ جواب: زمزم۔ سوال: زمزم کا چشمہ کس شہر میں ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے کیا برکت وابستہ ہے؟ جواب: مکہ کی وادی میں آبادی اور زمزم کا ظہور۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی وادی میں کون تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی جدوجہد ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور کوشش۔ سوال: حج اور عمرہ میں صفا مروہ کے درمیان چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحیح۔ سوال: صحیح کس عظیم خاتون کی یادگار ہے؟ جواب: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کس مقدس شہر سے وابستہ ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش میں کیا کیا؟ جواب: صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ سوال: زمزم کا پانی آج بھی کہاں موجود ہے؟ جواب: مسجد الحرام میں۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی نمایاں صفت کیا تھی؟ جواب: صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعمیر کیا؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا اسلامی تاریخ میں اہم مقام کیوں ہے؟ جواب: ان کے جدوجہد صحیح اور زمزم کی یاد کے ساتھ حج عمرہ میں ہمیشہ یاد کی جاتی ہے۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ سوال: حضرت آمنہ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: وہب بن عبد مناف۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قریش کے بنو زہرہ سے۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کون تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عرصے کی اپنی پرورش کی؟ جواب: تقریباً 6 سال تک۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر سے مدینہ کی طرف لے گئے؟ جواب: مکہ مکرمہ سے۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب: ابواء کے مقام پر۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عمر میں ہوئی؟ جواب: تقریباً 6 سال کی عمر میں۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ جواب: پہلے دادا عبد المطلب نے۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: عبد المطلب۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس معزز خاندان سے تھا؟ جواب: بنو زہرہ۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے والد وہب بن عبد مناف کس قبیلے سے تھے؟ جواب: بنو زہرہ۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو دنیا میں کس عظیم مقام سے نوازا؟ جواب: آخری نبی اور رسول ہونے کا مقام۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا؟ جواب: محمد۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس علاقے میں ہوا؟ جواب: ابواء۔ سوال: ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک مقام ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا اسلامی تاریخ میں سب سے اہم مقام کیا ہے؟ جواب: وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ سوال: حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: بنو سعد۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ جواب: حارث بن عبد العزیٰ۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کس شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عرصے تک دودھ پلایا؟ جواب: تقریباً 2 سال۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئی؟ جواب: بنو سعد کے علاقے میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا تعلق کس قبیلے سے بنا؟ جواب: بنو سعد۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: عبداللہ بن حارث۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا نام کیا تھا؟ جواب: شیمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: شیمہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: رضاعی بہن۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا برکتیں ظاہر ہوئی؟ جواب: رزق اور جانوروں میں برکت محسوس ہوئی۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس عرب قبیلے سے تھا؟ جواب: قبیلہ سعد بن بکر۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا کچھ عرصہ کس قبیلے میں گزارا؟ جواب: بنو سعد میں۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ کیوں لے گئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کرنے کے لیے۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ حاصل تھا؟ جواب: رضاعی والدہ کا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن کا نام کیا تھا؟ جواب: شیمہ۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کون تھے؟ جواب: حارث بن عبدالعزیز۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ جواب: بنو سعد کے علاقے سے۔ سوال: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا اسلامی تاریخ میں مقام کیوں اہم ہے؟ جواب: انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا اور پرورش کی۔ سوال: حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا سب سے مشہور رشتہ کیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کون تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: قتیلہ بنت عبدالعزیز۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی مشہور نیت کیا تھی؟ جواب: ذات النطاقین۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ذات النطاقین کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے کمر بند کر کے دو حصے کر کے سامان باندھنے میں استعمال کیے۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی بہن کون تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر کون تھے؟ جواب: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: کانوں کے اندر خارش ہونا اسلام میں کسی خاص غیبی نشانی یا بری خبر کی علامت نہیں ہے۔ عموماً اس کی وجہ سے خشکی، الرجی یا کان کا کوئی معمولی طبی مسئلہ ہو سکتی ہے۔ سوال: زمین کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے ملانے والے قرضے لکیر کیا کہلاتے ہیں؟ جواب: محور زمین۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا مرجانی چٹائی نظام کون سا ہے؟ جواب: گریٹ بیریئر ریف۔ سوال: گریٹ بیریئر ریف کس ملک کے قریب واقع ہے؟ جواب: آسٹریلیا۔ سوال: سورج میں بنیادی طور پر کون سی دو گیس زیادہ ہیں؟ جواب: ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ سوال: ہائیڈروجن کا کیمیائی نشان کیا ہے؟ جواب: H۔